اس دنیا کی زندگی کے اندر پھر اس کے وجود میں کسی طریقے سے بھی سہارا نہ ہو اس کا، کیونکہ اس نے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا، یار چین تو اس غیر مسلم کا بھی خراب کرنے کی ممانت آئی ہے جو تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کرتا، جو ہتھیار نہیں اٹھاتا، جو تمہارے ساتھ جنگ کرنے کو تیار نہیں ہے، جس کو ذمہ کہا جاتا ہے۔ جو مسلمانوں تمہارے ملک میں تمہارے پاس پناہ لے کے رہ رہا ہے، جو تمہارے تابع ہو کے رہ رہا ہے، اسلام نے تو اسے بھی تحفظ دیا ہے، اس کی جان کو اور اس کے مال کو، اور مسلمانوں پر یہ حکم لگایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جو تلوار اور ہتھیار نہیں اٹھاتا، ذمہ ہے، تمہارے تابع ہو کے رہ رہا ہے غیر مسلم، تمہیں نہیں چھیڑتا، نہ تمہاری عبادات کے اندر وہ کوئی ایسے معاملات پیدا کرتا ہے کہ تم عبادات نہ کر سکو، نہ عبادات کے اندر فساد پھیلاتا ہے، آڑ بنتا ہے، نہ تمہاری عزت کے اندر آڑ بنتا ہے، بلکہ تمہارے تابع ہو کے رہ رہا ہے، ہتھیار نہیں اٹھاتا، تلوار نہیں اٹھاتا، جنگ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تم اس کی جان کا بھی لحاظ رکھو، اس کے مال کا بھی لحاظ رکھو، حفاظت کرو، یہ تو غیر مسلم کے لیے بھی ہے۔ تو ایک مسلمان کا سکون تباہ کرنا، ایک مسلمان کا سکون تباہ کرنا، اور پھر تباہ کرنے والا بھی داعی اسلام ہو، اپنے آپ کو مسلم کہنے والا ہو، مسلمان کہنے والا ہو، اور پھر مزید بظاہر وہ اپنے آپ کو یہ اس طرح پیش کرتا ہو کہ میں تو امن کا داعی ہوں، سلامتی کا داعی ہوں، مگر اس کا کام، اس کی سوچ یہ ہے کہ وہ سکون اور اطمینان لوگوں کے تباہ کرتا ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ نے جہاں واضح اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے والے ہیں ان کی جو سزا رکھی ہے، وہی سزا فسادی بندے کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ اندازہ لگا لیں کہ فساد کتنی بری بیماری ہے، کتنا برا وبال ہے، اور کتنا برا عمل ہے، کتنا قبیح عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کتنا ناپسندیدہ عمل ہے کہ جو اللہ رسول کے مخالفین، جو اللہ رسول کے ساتھ جنگ کرنے والے ہیں، جو ان کی سزا ہے، اللہ نے فسادی بندے کی بھی وہی سزا رکھی، خواہ وہ کلمہ گو ہے یا جو بھی ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، قرآن کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں، خدا کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں، رسول اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور یاد رکھو یہ تاریخ چلتی آ رہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنی بھی قومیں آئی ہیں، جن قوموں کے اندر بھی جو بھی فساد برپا کرنے والے لوگ ہوئے ہیں، اللہ نے نہ انہیں اس دنیا کی زندگی کے اندر چین دیا، جب دنیا میں چین نہیں ہے تو آخرت میں کہاں سے آئے گا؟ ان کا اپنا چین اور سکون تباہ و برباد ہو چکا، صرف اللہ تعالیٰ کی معصیت کی وجہ سے، اللہ کی مخالفت کی وجہ سے، اور شریعت کی مخالفت کی وجہ سے۔ جس کا دنیا کے اندر چین اور سکون تباہ و برباد ہو جائے، بھلا آخرت میں وہ سکون کی کوئی امید رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا۔ قرآن کریم کے اندر جا بجا جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگ، ایسے لوگ کہ جو لوگوں کا سکون برباد کرتے تھے، انبیاء علیہ السلام کے چین اور سکون کو برباد کرتے تھے، سکون کے ساتھ نہیں رہنے دیتے تھے، مسلمانوں کو اور موحدین کو سکون کے ساتھ نہیں رہنے دیتے تھے، انبیاء کو ماننے والوں کو چین اور سکون کے ساتھ نہیں رہنے دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کتنی جگہ پر فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَا حِينَ مَنَاصٍ۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کی بستیاں تباہ و برباد کر دی، ایک سانس نہیں لینے دیا۔ بستی کو اٹھانا، اوپر لے جانا، اوندا کر کے زمین پہ اس کو پھینک دینا، تو وہ اوندا کر کے جب پھینک دیا، کہاں رہے وہ مکانات،
کہاں رہی وہ بلڈنگیں، کہاں نظر آئیں گے وہ بلڈنگوں میں، مکانات میں رہنے والے؟ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض فاخذہم اللہ بذنوبہم وما کان لہم من اللہ من واق۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ان گناہوں کی سبب اس طرح پکڑا کہ دنیا سے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب۔ اور غیر مسلموں کے اندر ایسے لوگ ہوئے ہیں جو لوگوں کا چین اور سکون برباد نہیں کر سکتے تھے، تو ایسے ایسے عذابوں سے وہ بچ گئے۔ ہے غیر مسلم، اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں، نبی کو ماننے والے نہیں ہیں، مگر لوگوں کا چین بھی برباد نہیں کرتے، سکون بھی برباد نہیں کرتے، تو وہ محفوظ رہ گئے۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، قرآن نے بار بار فرمایا ایسے، فاہلکنا اشد منہم بطشا ومضی مثل الاولین۔ اللہ اکبر۔ اہم خیر ام قوم تبع الذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین۔ جگہ جگہ پر قرآن کریم نے یہ پہلی کہاوتیں اور پہلے جتنی سٹوریاں ہیں اور مثالیں بیان کر کر کے امت محمدیہ کو سمجھایا کہ انسان بن جاؤ، پڑھ کے کلمہ نبی کا، تم ایسی ایسی خرافات کرتے ہو، تمہاری سوچ اصلاحی نہیں، تمہارا دل اصلاحی نہیں، تمہارے ہاتھ اور پاؤں اٹھتے ہیں تو اصلاح کی طرف نہیں اٹھتے، بلکہ یہ فسادی ہے اور شر پھیلانے والے ہو۔ اللہ وحدہ لا شریک نے منع فرمایا ہے شر پھیلانے سے اور لوگوں کو تنگ کرنے سے، لوگوں کا سکون اور تباہ برباد کرنے سے۔ تو جو کسی کا سکون تباہ کرتا ہے، اللہ اس کی جڑیں اکھیڑ دیتا ہے، اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔